حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ آقا کا قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا۔ لیکن معجزاتی طور پہ آقا اگر لمبے لمبے قد والوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو آقا کا قد مبارک ان سے بڑا نظر آتا تھا۔ سر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناسب بڑا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ سیاہ تھے، آقا کی جو زلفیں تھیں وہ سیاہ تھیں، اور بالکل وہ سیدھی بھی نہیں تھیں اور بالکل گنگریالے بھی نہیں تھے، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، کہ نہ بالکل گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑے سے مڑے ہوئے تھے، تھوڑی سے گنگریالے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنے تھے؟ احادیث میں 3 قسم کے بال مبارک ملتے ہیں، وفرا، لما اور جمہ، یعنی کہ یا تو کان مبارک تک، یا کندھے سے تھوڑا سا اوپر کندھے کے قریب، یا بالکل کندھوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ملتے ہیں۔ اور آسانی سے اگر مانگ نکل سکتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا، احادیث میں آیا ولا بالابیض الامحق، یعنی چونے کی طرح بالکل سفید رنگ بھی نہیں تھا، ولا بالآدم، نہ گندمی سیاہی میل رنگ تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ سفید سرخی میل تھا، یعنی چمک دمک والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی مبارک تھی وہ کشادہ تھی۔ آپ کی جو آبرویں اور یہ جو بھویں ہوتی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنجان تھی اور باریک تھی، اور دونوں علیحدہ علیحدہ تھی، ان میں فاصلہ تھا، یعنی ملی ہوئی نہیں تھی۔ اور آنکھیں مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور ان کی پتلی سیاہ تھی، اور اندر جو سفیدی ہوتی ہے ان میں سرخی مائل جو ہے وہ ڈورے پڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل قدر طویل تھی اور یہاں سے اٹھی ہوئی تھی، مناسب بڑی تھی، یہاں سے اٹھی ہوئی تھی، اور یہاں ایک خاص قسم کی جو ہے وہ نور کی چمک ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک یعنی کہ چمکدار تھی، جیسے نور نکل رہا ہے یہاں سے جو ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جو رخسار مبارک تھے وہ بالکل چپکے ہوئے نہیں تھے، بلکہ مناسب ابھرے ہوئے تھے، کہ یہاں سے جو ہے وہ چمکدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک تھے۔ آپ کی جو پلکیں تھیں وہ بڑی تھیں، کیونکہ بڑی پلکیں جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے اچھی ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک بڑی تھیں۔ اور منہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، اور دندان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکدار دانت تھے، اور سامنے والے دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور مسکراتے بہت زیادہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسکراہٹ کے وقت یہ جو نکیلے دانت ہوتے ہیں یہ آقا کے زہر ہو جاتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک قدر طویل تھی، لیکن چاندی کی طرح جو ہے وہ چمکدار گردن مبارک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے دونوں کندھے مبارک فراخ تھے، سینہ مبارک چوڑا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے شانوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اور کبوتر کے انڈے کی مقدار میں وہ مہر نبوت تھی، یعنی کہ اس کی گلائی اور اس کی بڑائی اتنی تھی، بالکل ابھری ہوئی نہیں تھی، واضح تھی وہاں پہ، اور اس کی مقدار یہ تھی یعنی کہ کبوتر کے انڈے کی برابر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہتھیلی مبارک اور آپ کی ایڑیوں مبارک پہ اور پاؤں مبارک جو ہے وہ پر گوشت تھے، یعنی کہ گوشت ان پہ بھرا ہوا تھا، بالکل پتلیاں ہتھیلی بھی نہیں تھی اور پتلے پاؤں مبارک نہیں تھے، بلکہ بھرے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قدم مبارک تھے اور ہتھیلیاں تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آقا جھک کے چلتے تھے، آپ کی چال مبارک ایسی تھی کہ عاجزی اور انکساری والی، جیسے بلندی سے جو ہے وہ نشیب کی طرف کوئی اتر رہا ہو، درمیانے قدم اٹھاتے تھے، یعنی کہ بڑے بڑے، یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا جیسے مریض، ایسے نہیں، نہ سستی کے ساتھ، بلکہ بڑے قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔
आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते थे और मजबूती के साथ पाँव रखते थे। और ये मजबूती के साथ पाँव का उठाना और मजबूती के साथ रखना, जैसे गाड़ के कोई चल रहा है, ये बहादुरी की निशानी होती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर हुलिया मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी इस काविश को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थोड़ी सी मैंने मदह की है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए।